الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أقوالنا وطبيب أجسامنا وطبيب عيوننا وطبيب إيماننا ورؤوفنا ورحيمنا وبشيرنا ونذيرنا ووسيلتنا وملجانا ومأوانا وأولانا وآخرنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأحبائه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چھڈ گلاں سنسار دیاں بس کر گلاں سرکار دیاں۔ چھڈ گلاں سنسار دیاں بس کر گلاں سرکار دیاں۔ اج وی عرشاں فرشاں تے اج وی عرشاں فرشاں تے دمان سرکار دیاں دمان سرکار دیاں۔ چھڈ گلاں سنسار دیاں بس کر گلاں سرکار دیاں۔ ہن تے آقا آ جاؤ ہن تے آقا آ جاؤ گھڑیاں مک گئیاں ہجر دیاں گھڑیاں مک گئیاں ہجر دیاں۔ چھڈ گلاں سنسار دیاں بس کر گلاں سرکار دیاں۔ اور جنوں چاند نواز دیندے جنوں چاند نواز دیندے مرضیاں نے سرکار دیاں مرضیاں نے اللہ اکبر۔ اور جس نو چاند نواز دیندے مرضیاں نے سرکار دیاں مرضیاں نے سرکار دیاں۔ چھڈ گلاں سنسار دیاں بس کر گلاں سرکار دیاں۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثناء، آقا نامدار تاجدار انبیاء امام الکبریاء رؤوف الرحیم رحمت للعالمین تاجدار مدینہ سرور سینہ ہادی کل مولا کل دنائے سبل ختم الرسل آئینہ جمال کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق بیان کرنے ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، آج کے درس میں دعا کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی جائے گی۔
کہ دعا کی فضیلت کیا ہے، دعا کی برکات کیا ہے، دعا کرنے کے مسلمان کو فائدے کیا ہیں۔ حضرات گرامی، قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب تو جہاں نے قرآن میں اعلان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، محبوب جب آپ سے سوال کریں میرے بندے انی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، محبوب انہیں بتلاؤ کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ محبت کی بات دیکھو، پیار کی بات دیکھو، ذرا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ اللہ نے فرمایا محبوب میرے بندے میرے بارے میں جب آپ سے پوچھے، آپ سے سوال کریں، فَإِنِّي قریب، تو انہیں بتلاؤ کہ تمہارا رب تمہارے قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہے جب بھی وہ دعا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ جل شانہ نے اس آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا میں اپنے بندوں کے قریب ہوں، میرے بندے جب بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ حضرات گرامی، اس آیات مبارکہ کا شان نزول بھی یہی ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت عشق و مستی میں آ کر، وجد میں آ کر، محبت میں آ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا خدا کہاں ہے؟ تو اللہ نے یہ آیات مبارکہ کا نزول فرمایا محبوب ان سے فرماؤ تمہارا خدا تمہارے قریب ہے اور تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر رب نے قرآن میں فرمایا کتنا قریب ہوں، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا میں اپنے بندوں کی رگے جان ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں۔ حضرات گرامی، اللہ ہمارے قریب ہے، ہماری رگے جان سے، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لہٰذا جب بھی اس کے بندے اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب فرمایا تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ حضرات گرامی، اللہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب یہاں پہ ایک توجہ والی بات یاد آتی ہے، ذہن میں آتی ہے کہ اللہ ہمارے اتنے قریب ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ ہمارے قریب ہے، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن اللہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ بزرگان دین نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، فرمایا جس طرح انسان کی آنکھ ہے، یہ آنکھ قریب سے بھی دیکھتی ہے، دور سے بھی دیکھتی ہے، نزدیک بھی دیکھتی ہے، دور بھی دیکھتی ہے، ہر جگہ کا یہ آنکھ مشاہدہ کرتی ہے، لیکن جب اس آنکھ میں سرما ڈالا جائے تو آنکھ اس سرمے کو نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ اتنا قریب ہوتا ہے وہ سرما اس آنکھ کے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی کہ میری آنکھ میں کتنا سرما ڈالا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم اس سرمے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری آنکھ میں کتنا سرما ہے تو ہم کسی چیز کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ سہارا کیا ہے؟ وہ شیشہ ہے،
آئینہ ہے، ہم شیشے کو، آئینے کو اٹھاتے ہیں، اپنے سامنے کرتے ہیں تو اپنی آنکھوں کا ہمیں سرما بھی نظر آ جاتا ہے۔ تو بزرگ یہ مثال دے کر فرماتے ہیں کہ رب قریب ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ اگر رب کو دیکھنا چاہتے ہو تو کسی چیز کا سہارا لینا پڑے گا۔ وہ چیز کیا ہے؟ رب کو دیکھنا چاہتے ہو کسی اللہ والے کا سہارا لینا پڑے گا تو تمہیں رب کی معرفت نصیب ہو جائے گی، تمہیں رب کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ فرمایا تم جس طرف بھی اپنا رخ کرو گے، مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو، فرمایا تم اپنے خدا کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ دوسرے مقام پر اللہ جل شانہ نے قرآن میں اعلان فرمایا ادعونی استجب لکم، فرمایا مجھ سے دعا کرو تاکہ میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں۔ تو حضرات گرامی، ان آیات مبارکہ کی روشنی میں قرآن کے حکم کے مطابق، رب کے فرمان کے مطابق، رب کے حکم اور ارشاد کے مطابق ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں فرمائیں۔ اللہ خود فرماتا ہے دعا کرنا تمہارا کام ہے، اس دعا کو قبول کرنا تمہارے خدا کا کام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز بزرگ تر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور فرمانا، توجہ فرمانا۔ آپ نے پہلے قرآن کی آیات مبارکہ سنی، اللہ نے فرمایا مجھ سے دعا کرو تمہاری دعا کو قبول فرماؤں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنو، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز بھی بزرگ تر نہیں ہے۔ کہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، فرمایا قضاء کو کوئی چیز نہیں بدلتی لیکن دعا انسان کی تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، دعائیں کیا کرو۔ دعاؤں سے آنے والی تمام آفات و بلیات، مصیبت، پریشانی، عذاب دعاؤں کی وجہ سے اللہ ٹال دیتا ہے۔ دعاؤں کی وجہ سے اللہ عذاب سے اپنے بندوں کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اللہ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے، اس کی بارگاہ میں دعا کرے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے۔ اللہ اس بات سے حیا فرماتا ہے۔ اللہ حیا والا ہے، اللہ کسی کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ جب بھی کوئی بندہ اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے اور اللہ اس کی جولی بھی مرادوں سے بھر دیتا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، اسی لیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، فرمایا دعا خود عبادت ہے۔ جو بندے عبادت کرتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ اس کا شمار بھی عبادت گزاروں میں فرماتا ہے۔
گویا دعا خود عبادت ہے۔ کہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے حدیث مبارکہ، الدعاء مخ العبادہ، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ میرے دوستو، بندہ ساری رات عبادت کرتا رہے، پھر وہ وقت آتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ اپنی عبادت کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا فرمائے، رب کی بارگاہ میں عرض کرے، رب کی بارگاہ میں التجا کرے، کیونکہ دعا عبادت بھی ہے اور دعا ساری عبادت کا مغز بھی ہے۔ آگے لے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق، رب کے حکم کے مطابق، قرآن کے مطابق اللہ کے بندوں کو چاہیے، محبوبان مصطفیٰ کو چاہیے، حضور کے غلاموں کو چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں دعا فرمائے، رب کی بارگاہ میں التجائیں کرے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا میرے بندو ادعونی، مجھ سے دعا فرماؤ تاکہ میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں۔ اور حضور نے فرمایا اللہ ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا، بندہ جو دعا کر رہا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے، محبوب کے غلاموں کو چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں دعائیں فرمائے، اس رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرے جو رحیم بھی ہے، جو کریم بھی ہے۔ فرمایا جو بھی اس کی بارگاہ سے مانگا جاتا ہے رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو، دنیا داروں کی بارگاہ میں اگر ہم جائیں گے، کسی دنیا دار کے پاس جائیں گے، اس سے جا کر مانگیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس مال ہی نہ ہو۔ اگر اس کے پاس مال ہے تو ہو سکتا ہے اس میں دینے کا حوصلہ ہی نہ ہو، ہمت ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ رب کریم وحدہ لا شریک، جس کی بارگاہ میں سارے بندے مل کر اگر مانگے تو اس کے خزانوں میں کمی نہیں آ سکتی۔ جو بھی رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، دعا کریں گے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ لیکن بزرگ فرماتے ہیں مانگنے کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ بزرگ فرماتے ہیں جتنا زور سے دروازہ کھٹکھٹاؤ گے اتنا جلدی دروازہ کھلے گا۔ رب کی بارگاہ میں گر گڑاؤ، رب کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ، عاجزی انکساری کرو، جتنا رو کر رب کی بارگاہ میں دعا کرو گے اللہ اتنی جلدی دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر یاد رکھو کوئی وقت بھی ہونا چاہیے، وقت ایسا ہونا چاہیے جس طرح نمازوں کے بعد کوئی پاک محفل ہو، ختم قرآن ہو یا رات کا آخری حصہ ہو، آخری حصے میں رب کی بارگاہ میں بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جس طرح میاں محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز، بخشش منگن والے کارن تے کھلا ہے دروازہ۔ قبولیت کا وقت بھی ہو، پاک محفل ہو، ختم قرآن کا موقع ہو، کیونکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ختم قرآن کے بعد جو بھی بندہ دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور رات کے آخری حصہ میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرو، تہجد پڑھا کرو۔
کرو، پھر رب کی بارگاہ میں مانگ کر دیکھو، خدا کی قسم تم جو بھی مانگو گے رب تمہیں عطا فرمائے گا۔ پھر یاد رکھو، بزرگ فرماتے ہیں کہ مانگنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی سائل فقیر ایسی صدا لگاتے ہیں، تمہاری خیر ہو، تمہاری آل اولاد کی خیر ہو، وہ ایسی صدا لگاتے ہیں کہ بندہ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے، وہ صدا ہی ایسی لگاتے ہیں۔ اور کئی فقیر ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی وہ صدا بھی نہیں لگاتے، پہلے ہی لوگ کہتے ہیں جی معاف کروں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، مانگنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ اولاد سے پاک ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہمارا ایک محبوب ہے۔ اللہ اکبر، جب بھی مجھ سے مانگو اس محبوب کا واسطہ دو، اس محبوب کا صدقہ مانگو، جو مانگو گے میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ یا اللہ تیرے محبوب کی خیر ہو، یا اللہ تیرے محبوب کی آل اولاد کی خیر ہو۔ خدا کی قسم جب اس طرح تم رب کی بارگاہ میں دعا کرو گے، رب سے مانگو گے، تو حضور کا صدقہ، حضور کی آل اولاد کا صدقہ، تم جو بھی مانگو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ پھر یاد رکھو، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اللہ اس کی دعا کو آسمانوں پہ اٹھا لیتا ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، فرمایا میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا اگر تاخیر ہو جائے۔ وہ 3 آدمی کون سے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے فرمایا روزہ دار بوقت افطار جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دوسرا شخص نیک بادشاہ، عادل بادشاہ، اپنی رعایا کے بارے میں، ملک کے بارے میں وہ نیک اور صالح بادشاہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ مظلوم ہے، ظالم ظلم کر رہا ہے، جب مظلوم اپنی زبان سے دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ اپنی عزت کی قسم اٹھاتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا اگر تاخیر ہو جائے۔ میرے دوستو، تاخیر ہونا، لیٹ ہو جانا ایک اور بات ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندے کی دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے یا تو دعا کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم دن رات گناہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہاتھوں سے، پاؤں سے، زبان سے، اللہ اکبر، کئی گناہ، چغلی، غیبت، چوری، اس طرح کے کئی گناہ ہوتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ دن رات سر سے لے کر پاؤں تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ فرمایا جب بندہ دعا کرتا ہے، دعا کی برکت سے یا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور دوسری بات میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس دعا کی برکت سے جو وہ مانگ رہا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسری حکمت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا اللہ اس کی دعا کو لیے، اس کی دعا کو آخرت کے لیے اللہ جمع فرما لیتا ہے۔ 3 باتیں، یا گناہ معاف ہو جاتے ہیں،
یا اللہ اس کو وہ مانگ رہا ہے عطا فرما دیتے ہیں، یا تیسری بات اللہ اس کی دعا کو آخرت کے لیے جمع فرما لیتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا جب بندہ اپنی دعاؤں کا پھل دیکھے گا، اپنی دعاؤں کا ثمر دیکھے گا، تو بندہ اس وقت کہے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، اللہ سب کا اجر سب کا ثواب مجھے آج ہی عطا فرما دیتا۔ تو میرے دوست بزرگوں پریشان نہیں ہونا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ اللہ 3 شخصوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا، روزہ دار کی بوقت افطار، عادل بادشاہ کی، مظلوم کی۔ میرے دوستو ہمیں پتہ نہیں چلتا، یا تو اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یا اللہ ہمیں وہ عطا فرما دیتا ہے، یا اللہ آخرت کے لیے ہماری دعا کو جمع فرما لیتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم ہر حال میں ہمارا فائدہ بنا اسی میں ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں فرماتے رہیں۔ یا تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، یا اللہ ہمیں عطا فرما دے گا، یا اللہ آخرت کے لیے ہماری دعا کو جمع فرما لے گا۔ یاد رکھو کسی کی دعا کو ضائع نہیں کی جاتا، کسی کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ اس کا بندہ محبوب کا غلام جو بھی اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ اپنی شیان شان اس کو ضرور وہ عطا فرماتا ہے۔ تو میرے دوستو ہمارا فائدہ بھلا اسی میں ہے۔ ایک تو ہم دعا کریں گے، رب کا حکم پورا ہوگا، کیونکہ رب نے فرمایا ادعونی، مجھ سے دعا کرو، رب کا حکم پورا ہوگا۔ دوسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی ہوگی کہ یہ دعا کرنا، ہاتھوں کو اٹھانا، رب سے مانگنا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ رب کا حکم بھی پورا ہوگا، حضور کی سنت بھی ادا ہوگی، پھر میرے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری بھی ہوگی۔ حضور نے اپنے غلاموں کو، صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کا اور دعا مانگنے کا اللہ کے محبوب نے حکم عطا فرمایا ہے۔ ہم دعا کریں گے، حضور کی اطاعت اور فرما برداری بھی ہوگی۔ اور چوتھی بات یاد رکھو، اسی دعا کی برکت سے اللہ ہمیں کیا کچھ عطا فرمائے گا؟ اللہ یہ عطا فرمائے گا الدعاء هو العبادہ۔ حضور نے فرمایا دعا خود عبادت ہے۔ اللہ عابدوں میں، عبادت کرنے والوں میں ہمارا شمار بھی فرمائے گا۔ ہم دعا کریں گے، ایک بندہ ساری رات رب کی عبادت کرتا ہے، اللہ ہمارا بھی شمار عبادت کرنے والوں میں فرمائیں گے۔ اور پانچویں بات، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، یا اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے، اور سب سے بڑی بات اللہ اس دعا کو آخرت کے لیے جمع فرما لیں گے۔ لیکن بہت سے دوست ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم نے تو اتنی دعائیں کی ہیں، ہماری تو کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ رب پر شکوہ کرتے ہیں پتہ نہیں کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہم دعائیں کر کر کے، بزرگوں سے دعائیں کروا کر، بہت سے وظائف پڑھ کر، وظیفے پڑھ کر، عمل کر کے ہم دعائیں کر رہے ہیں، لیکن رب ہماری دعا قبول نہیں فرما رہا۔ پتہ نہیں کون سا ہم سے ایسا گناہ ہو گیا۔ میرے دوستو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ جب آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آپ تو بڑے فخر سے بڑی بلند بات کر رہے تھے، کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہماری دعا رب قبول نہیں فرما رہا؟ جب ان سے پوچھو کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں جی نماز تو ہم نے کبھی نہیں پڑھی، کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں۔ میرے دوستو ان کے ذہن کے مطابق، ان کی عقل کے مطابق گویا نماز پڑھنا گناہ ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو نماز کو چھوڑنا، نماز کو ترک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ میرے دوستو ہم چغلی، غیبت، زنا، رشوت، سود، کتنے معاملات دن میں کرتے ہیں، ہم ان کو گناہ ہی تصور نہیں کرتے۔ یاد رکھو آپ کا کوئی جگری یار ہو،
آپ اس کو کام کہیں، ایک دفعہ کہیں وہ نہ کرے، 2 دفعہ کہیں نہ کرے، 3 دفعہ اس اپنے جگری یار کو آپ کام کہیں وہ آپ کا کام نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ جب اسی دوست کو آپ سے کام پڑ جائے جس نے آپ کا کام نہیں کیا، اگر آپ سے کام پڑ جائے، اگر آپ اس کا کام نہ بھی کریں تو اس کو شکوہ نہیں ہوگا، گلہ نہیں ہوگا، اس کو پتا ہے کہ میں نے اس کے 3 مرتبہ کام نہیں کیے، اگر یہ میرا کام نہ کرے گا تو کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ میرے دوستو ذرا سوچو، ذرا غور کرو، ٹھنڈے دل سے سوچ کر بتلاؤ رب نے ہم پر کتنے احکام جاری فرمائے ہیں، ہم ایک حکم بھی پورا نہیں کرتے۔ اگر رب وہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا تو ہمیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے، گلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ پر ہی ہمیں شرمندگی کرنا چاہیے کہ رب نے ہمیں اتنے حکم عطا فرمائے، ہم نے سارے حکموں کو فراموش کر دیا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، جو آپ کا یار تھا، جگری یار تھا، جس نے آپ کے کام نہیں کیے، ہو سکتا ہے آپ اس سے دوستی چھوڑ دے، وہ آپ سے دوستی چھوڑ دے۔ ذرا غور کرو اللہ کے ہم کتنی نافرمانی کر رہے ہیں، کتنے حکموں کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمیں اپنے بندوں میں شمار کر رہا ہے، اپنے بندوں سے خارج نہیں کرتا۔ میرے دوستو اگر ایک لمحہ کے لیے بھی رب یہ ہوا کو ہمارے اوپر بند کر دے تو یہاں لاشوں کے ڈھیر لگ جائے، ہماری زندگی اس ہوا سے ہے، بقا سے ہے۔ میرے دوستو اللہ ہم پھر بھی اللہ ہم پر رحم فرما رہا ہے، کرم فرما رہا ہے، مہربانیاں فرما رہا ہے۔ ہم دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرما رہا ہے۔ شاہ نے کیا خوب فرمایا، ایک گناہ ہو میرا ماں پیو دیکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ ہو میرا مولا ویکھے تے او پڑھ دے پابند والا۔ تو میرے دوستو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندے کو دعا کرنی چاہیے، دعا میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھو تاخیر کا ایک سبب حدیث مبارکہ میں یہ بھی لکھا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب رب کا کوئی نیک بندہ مومن حضور کا غلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، جبریل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا فلاں بندہ تجھ سے مانگ رہا ہے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں، جبریل ٹھہر جا، ابھی نہ دینا، یہ پھر مانگے، یہ پھر مانگے، کیوں؟ اس کی آواز مجھے بہت ہی پسند لگتی ہے، اس کی آواز مجھے بہت ہی محبوب لگتی ہے۔ میرے دوستو یہ نیک بندوں کی مثال ہے، نیک بندوں کی بات ہے، جب وہ مانگتے ہیں تو رب خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ پھر مانگے، پھر مانگے، کیونکہ اس کی آواز مجھے بہت ہی پسند لگتی ہے۔ یاد رکھو برا آدمی جب کو کافر کو فاسق رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں جبریل جلدی کرو، جو مانگ رہا ہے اس کو عطا فرما دو تاکہ یہ پھر میری بارگاہ میں سوال نہ کرے، کیوں کہ اس لیے اس کی آواز مجھے بہت ہی مکروہ اور ناپسند لگتی ہے، یہ پھر سوال نہ کرے، جو مانگ رہا ہے اس کو عطا فرما دے۔ تو میرے دوست بزرگوں تاخیر لیٹ ہونے کے بڑے سبب ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا 3 آدمیوں کی اللہ دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ ایک وہ آدمی جو گناہ کی دعا کرے، گناہ کی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ دوسرا وہ شخص جو قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، رشتہ داروں کا حق ضائع
کرنے کے لیے جو رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ تیسرا وہ آدمی جو اپنی دعا میں جلدی کرے، جلدی کہ ابھی میری دعا قبول ہو جائے، وہ جلدی کی وجہ سے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے، دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اپنے مطلب سے محروم ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جلدی کرنے والے کی بھی رب دعا قبول نہیں فرماتا۔ تو میرے دوستو تاخیر کے بڑے سبب ہے، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں وہ چیز عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ آخرت کے لیے ہماری دعا کو جمع فرما لے۔ کل قیامت کے دن جب دعاؤں کا ثمر پھل اجر دیکھیں گے اس وقت ہم یہ تمنا کریں گے، خواہش کریں گے کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، اللہ ساری دعاؤں کا ثواب مجھے آج ہی عطا فرما دیتا۔ تو میرے دوست بزرگوں یاد رکھو دعا کی نہیں جاتی، دعا ہو جاتی ہے۔ دعا جب بھی کرو دل سے کرو۔ آگے پیچھے ہم دعا کرتے ہیں، ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا دھیان توجہ کہیں اور طرف ہوتی ہے، توجہ سے دل سے دعا نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھو جب مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، جب اس وقت بندہ دعا کرتا ہے تو وہ دل سے دعا کرتا ہے، دل سے جو بھی دعا کی جائے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ شاید نے کیا فرمایا دل سے جو بات نکلے وہ اثر رکھتی ہے، نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا جو بھی دعا تم دل سے کرو گے دل سے نکلی ہوئی بات کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور آگے پیچھے ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، دعا ہم کر رہے ہوتے ہیں اور کئی حضرات کہیں سے رستے سے گزر رہے ہو تو مولوی صاحب کو پکڑ لیتے ہیں، مولوی صاحب چائے پیو اور دعا کرو۔ میرے دوستو دعا ایسے نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب بھی جیسی چائے ہوتی ہے 5-10 روپے کی چائے، اب چائے پی کر مولوی صاحب کیا دعا کریں گے؟ میرے دوستو جیسے چائے ہوتی ہے ویسے دعا کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو خدا کی قسم دعا وہ ہے جو دل سے نکلے۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں جو زبان سے کچھ نہیں بولتے لیکن دل کہتا ہے یہ تمہارے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، خدا کی قسم دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے، اللہ پھر اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے بڑی تعریفیں کرتے ہیں، واہ واہ بلے بلے بڑی تعریف کرتے ہیں، لیکن دل نہیں مانتا، دل کہتا ہے یہ اوپر سے کر رہا ہے۔ میرے دوستو اوپر سے رب دعا قبول نہیں فرماتا، جو دل سے بات نکلے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو رب نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، فرمایا دعا کرنے والا جب بھی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ کہیں رب نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو تاکہ میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب جو دعائیں کرتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو سنا سنایا سمجھ کر اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتے پڑھنی ہے سنتے